السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے ہمارا رکوع نمبر 8 سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہم 62 سے 71 ان آیات کو ہم اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابئی، من آمن جو بھی ایمان لایا اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور یہودی ہوئے اور عیسائی ہوئے اور صابئی، جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب شریعت محمد نازل نہیں ہوئی تھی اور اس وقت ابھی لوگوں کے پاس کوئی واضح نصب العین نہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پاس ہونے کے لیے کسی خاص شریعت پر عمل کرنا لازم قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ یہودی، عیسائی اور صابئی، ان میں سے کوئی بھی شخص جو نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے سب کے گناہ معاف کر کے ان کو جنتوں میں داخل کرے گا اور ان پر خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ لیکن اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، شریعت محمد کے آ جانے کے بعد اب ضروری اور لازمی ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، اسلام کے طریقہ کار پر عمل کریں، کیونکہ اب ان الدین عند اللہ الاسلام، ہر طریقہ کار ختم، اب صرف ایک ہی ڈنکا، ایک ہی نبی ہے جس کا سکہ قیامت کے دن تک چلتا رہے گا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آیت نمبر 63۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ اقرار، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، طور پہاڑ کو، خذو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوۃ مضبوطی سے، واذکروا اور یاد رکھو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو اس میں ہے، اور اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ اب یہ جو آیتیں ہیں یہ دوبارہ سے بنی اسرائیل کی ہسٹری کی طرف ریفرنس ہے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ریفر کیا ہے۔ بنی اسرائیل جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جب کتاب، آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ شریعت اور کتاب لے کر حضرت موسیٰ جب کوہ طور سے بنی اسرائیل کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے تو بت پرستی شروع کر دی ہے، یعنی کہ بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے، تو اس گناہ کی سر کو بھی آپ نے پڑھی ہے کہ جنہوں نے بت پرستی کی تھی، جن لوگوں نے اس بچڑے کو معبود بنایا تھا، ان لوگوں کو قتل کر کے اس کی کمیونٹی سے نکال دیا گیا اور باقی لوگوں کی توبہ قبول کر لی گئی۔ اب اس کے بعد اس قوم کو ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا، اور جیسا حکم آیا تھا کہ اس کتاب اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنا ہے، لیکن انہوں نے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان کے سروں پر طور پہاڑ کو اٹھا کر معلق کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس میں ہے اس کو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ اور یہ لٹرل ہوا تھا کہ ایک پہاڑ کو، اتنے بڑے پہاڑ کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں کے اوپر سائبان کی طرح مسلط کر دیا تھا، اور ان کو اس طرح سے ڈرا کر اس کتاب کو پکڑنے اور مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کا علم حاصل کرنا، جو بھی حاملین کتاب ہے، الہامی کتب کے حاملین ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے
کہ وہ اپنی شریعت کو پوری مضبوطی سے تھامے، اس کے کچھ حصوں کو مان لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا، ایسی چیزیں اللہ کو نہیں پسند۔ تو اللہ نے ان سے پھر کہا مضبوطی سے پکڑو جو اس کتاب میں ہے، یعنی ان کے احکامات پر اپنے آپ کو التزام کر لو اور اس پر عمل کرنا اپنے اوپر لازم کر لو تاکہ تم تتقون اس عذاب سے بچ سکو۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد ذالک اس کے بعد، یقین اس کے بعد بھی، اتنی بڑے عہد و پیمان کے بعد اور اس قدر ڈراوے کے بعد بھی، جب پہاڑ واپس رکھا گیا اور وہ اپنی پرانی روش پر لوٹے تو ان کی پرانی ہٹ درمی بھی لوٹ آئی اور انہوں نے اس چیز سے پھر گئے، اس وعدے سے پھر گئے جو انہوں نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا کیا تھا۔ فلولا پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ تم ہو جاتے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اگر اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم نے تمہیں تھام نہ لیا ہوتا، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ تمہارے شامل حال ہوتی تو یقیناً تم بہت نقصان اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہوتے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ ان کی ہٹ درمی اور ان کی کیریکٹر کی جو ایک خاص خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام چور لوگ تھے، کام کرنا ان کو سخت دشوار لگتا تھا، وعدہ کرتے اور پھر اس کو فراموش کر دیتے، وعدہ خلافی کرتے، کام کو پورے طریقے سے ادا نہیں کرتے تھے اور کام چوری کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ اگر اللہ کے فضل و کرم ان کو تھام نہ لے تو ان کی زندگی میں ہر وقت خسارے ہی خسارے ہیں۔ تو آگے آپ اگر پیچھے سے جو ہم نے پڑھا ہے اس کے ساتھ اگر اس کو جوڑ لیتے ہیں تو آپ یہ جان لیں گے کہ ہٹ درم، ضدی، نافرمان، کفران نعمتوں کا انکار کرنے والی اور پھر کام نہ کرنے والی، یہ ایسی قوم تھی بنی اسرائیل کی۔ پھر وَلَقَدْ اور البتہ تم نے جان لیا، الَّذِينَ وَلَقَدْ اور البتہ علمتم تم نے جان لیا، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے دن، منکم تم سے، فقلنا پس ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، قردۃ خاسئین ذلیل بندر۔ یہ واقعہ بھی معروف تھا بنی اسرائیل میں، جبکہ وہ عام عوام سے اس کو چھپاتے تھے کہ ان کے انسیسٹرز میں، ان کے آباء و اجداد میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے تھے جو شریعت پر حیلہ سازیاں کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے حکموں کو نافرمانی سے بدلنے کی وجہ سے ذلیل بندر بن چکے تھے۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک بستی تھی جو سمندر کے کنارے پر آباد تھی اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کر کے ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا تھا، لیکن انہوں نے ہفتے کے دن اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے وہاں پر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں، بڑی بڑی مچھلیاں سطح سمندر پر یوں سر اٹھاتے ہوئے آتی، جو ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، ان کے لیے ایک آزمائش تھی کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ مچھلی سامنے ہے، اس کو پکڑا جا سکتا ہے لیکن منع ہے۔ پھر انہوں نے حیلہ سازی کی کہ ہفتے کے دن، جمعے کے دن سمندر میں جال پھینک دیتے، ہفتے کے دن مچھلیاں اس میں پھنسی رہتی اور اتوار کو نکال کر کہتے ہم نے تو ہفتے کو کوئی کام نہیں کیا۔ یہ یوں کرتے کہ جمعے کے دن حوض کھود دیتے اور مچھلیاں جب وہ زیادہ ہوتی تو پانی کے ساتھ ان حوضوں میں سمندر کے کنارے پر آ جاتی اور پھر وہ ان کو نالیوں کو بند کر کے ان حوضوں میں مچھلیوں کو قید کر لیتے اور پھر بعد میں اتوار والے دن نکالتے اور کہتے ہم نے ہفتے والے دن تو کوئی کام نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکموں کو نافرمانی سے بدلتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اس کو اپنی مرضی سے اس طریقے سے نہیں کرتے جیسا کہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا، اس میں اپنی مرضی سے حیلہ سازیاں کرتے ہیں۔ تو حیلہ سازی کے ذریعے حرام چیز کو حلال کر دینا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو حرام ذریعے سے آمدن حاصل کرنا آسان لگ رہا ہو تو اس وقت یہ جان لیں کہ یہ بہت بڑی اللہ کی آزمائش ہے، بالکل ایسے ہی جیسے یہ اصحاب السبت پہ اللہ کی آزمائش آئی تھی کہ آسان تھا حرام رستے سے اس مچھلیوں کو پکڑنا، اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کے طور پر یہ حرام ان کے سامنے رکھا تھا۔ پھر اللہ نے فجعلناہا
تو بنا دیا ہم نے اس واقعے کو نکالن ایک عبرت کا سامان بین یدیہا اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی، وما خلفہا اور اس کے بعد میں آنے والی سب سیکوینٹ جنریشنز کے لیے بھی، وموعظۃ للمتقین اور ایک نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اس واقعے کو اللہ نے آگے آنے والے اور پیچھے رہ جانے والوں سب کے لیے ایک نصیحت بنا کر چھوڑا۔ اس نصیحت سے کون سے لوگ ہیں جو کہ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ سے ڈر کر ہمیں زندگی گزارنی ہے ہر وقت اور ہر صورت، کیونکہ یہی ہے جو کہ یہاں پر اس پیغام، اس کا قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسی بد اخلاق اور ایسی بات کو نہ ماننے والی نافرمان قوم ہے تو پھر اس کا انجام ایسا بھی ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے آپ کو بچاتے ہیں۔ اب آ جائیے اس واقعے پر، آیت نمبر 67 سورۃ البقرہ، جس کے نام، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ البقرہ مطلب ایک گائے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرۃ کہ تم گائے ذبح کرو۔ قالوا انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ کیوں انہوں نے یہ کہا تھا؟ کیونکہ وہ کافی عرصہ بنی اسرائیل کے ساتھ رہے تھے، بنی اسرائیل کافی عرصہ فرعونیوں کے ساتھ رہے تھے، اور فرعون کے مذہب میں گائے ایک مقدس جانور تھا۔ اللہ کو علم تھا کہ ان بنی اسرائیلیوں کے دل میں اس گائے کی ایسی عقیدت رچ بس گئی ہے کہ وہ اس کے گلے پر چھری تو نہیں پھیر سکتے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ ہر غیر خدائی طاقت کے گلے پر جب تک تم چھری نہیں پھیرو گے تب تک تم اللہ کے کام کے لیے منتخب نہیں ہو سکتے۔ جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اب اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ وہ گائے ذبح کرو، وہ گائے کیا ہے؟ وہ ایک سمبل ہے اس غیر خدائی طاقت کا، اس طاغوتی طاقت کا جو کہ ان کے دلوں میں محبت کی، ان کے دلوں میں جس کی محبت گھر کر گئی تھی۔ قالوا انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام تو بعید از عقل ہے، ایسا ہونا تو ممکن نہیں، لیکن انہوں نے بات کرنے کا سٹائل دیکھیں کہ آپ شاید مذاق میں کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کریں۔ قال انہوں نے کہا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین کہ میں جہلاء میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے حکموں کے سامنے جگت بازی، اللہ کی بات کے سامنے مذاق، یہاں پہ کوئی مذاق نہیں کوئی کھیل رہے، یہاں پہ ہم سیریس ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ شریعت ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے جو آج ہماری نیشن میں بھی ایک عادت بن چکی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے جگت مارتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اس کے لطیفے بنا لیتے ہیں، جنت کے، دوزخ کے اور اس قسم کے۔ تو یہ وہ عادت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اور پھر اس کے بعد قالوا ادع لنا انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمیں، ما ہیا وہ اور کیسی کیسی گائے ہو۔ حالانکہ ایک خالی گائے ذبح کر لیتے تو حکم پر عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے پھر سوال پر سوال کیے اور اپنے لیے زندگی کو تنگ سے تنگ کرتے گئے۔ اور یہی حال آج مسلمانوں کا بھی ہے کہ irrelevant چیزوں پر کویسچننگ ہے، irrelevant چیزوں پر کھود کرید ہے، بال کی کھال نکالنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ جو انسٹرکشن ملتی ہیں اس پر سمعنا و اطعنا کہیں، اس پہ بار بار حیل و حجت کرنے کی اور بال کی کھال نکالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیسی ہونی چاہیے۔ قالا اس نے کہا انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے، انہا بقرۃ وہ ایک گائے ہے،
لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہے نہ بچی ہے، اوان بین ذالک، ان دونوں عمروں کے درمیان یعنی جوان ہے، ففعلوا تو کر گزرو ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کرنا چاہتے نہیں تھے لیکن حکم عدولی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، حکم ماننا بھی نہیں چاہتے تھے، حکم عدولی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان جوان عمر کی ہو۔ اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ ہمیں بیان کر دے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا، اس نے کہا انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا، کہ وہ بقرۃ، ایک گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، گہرا شوخ ہے اس کا رنگ، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ یعنی یہی وہ گائے تھی بعین ہی جس کی تعظیم کی جاتی تھی مصر میں، لوگ اس کو بڑا اہمیت دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اس گائے کے گلے پر چھری چلاؤ تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ تمہارے دل میں اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے جذبہ عقیدت موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ رنگ بھی بتا دیا جو رنگ ان کی اس نسل اور اس نیشن کا تھا، جو کہ گائے کی پرستش کرتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ گائے اب ان کو ذبح کرنی ہی کرنی پڑے گی، لیکن بجائے اس کے کہ اس کی بات کو عمل کریں، انہوں نے پھر سوال داغ دیا۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین، وہ ہمیں بتلا دے، ما ہی، وہ اور کیسی ہو، ان البقرہ، بے شک ہر قسم کی گائیں، تشابہ علینا، ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، ہمیں ایک جیسی لگتی ہیں، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهِ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم لمہتدون، ضرور ہدایت پالیں گے۔ یعنی گائیں ہم نے ایک جیسی لگتی ہیں، اگر انشاءاللہ اس دفعہ تو ہم ضرور ہی آپ کی گائیڈ لائن کو لے کر ہدایت پالیں گے۔ قال انہو یقول، اس نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا، کہ وہ بقرۃ، ایک گائے ہو، لا ذلول، کہ وہ سدھائی گئی نہ ہو، تثیر الارض، کہ وہ زمین کو ہل جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی پانی کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ، بے عیب ہو، لا شیاۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب آپ لائے ہیں ٹھیک بات۔ فذبحوها، تو اس کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا لگتے تو نہ تھے کہ وہ کریں۔ اور پھر یہاں سے پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہاں سے ہمیں اس بات کا سمجھ آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آخرکار اس گائے کو ذبح کر دیا۔ اب اس گائے کے واقعے سے ہی بہت سے اسباق ہیں جو ہم نکال سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ٹریننگ کرنی تھی، اور سب سے امپورٹنٹ ٹریننگ کا پارٹ ہوتا ہے آپ کی سوچوں کی اصلاح۔ تو ان کی سوچوں کے اندر جو محبت تھی اللہ کے علاوہ گائے کی، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے گائے کا واقعہ اللہ نے یہاں پہ بیان کیا۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ ان کی مینٹل ٹریننگ کر رہے ہیں، لیکن اس بنی اسرائیل کی نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے، وہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے بال کی کھال نکالی اور اتنی کھود کرید کی اور آہستہ آہستہ اپنے ہی لیے مشکلات کھڑی کر لیں۔ اور تیسری اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے، جو یہاں سے ہمیں تھوڑا سا احساس اور اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی نیشن، کوئی خاص لوگ کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ کافی عرصے تک رہتے رہے ہوں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے رسوم و رواج، ان کی عادتیں ہم اس نیشن دوسری قوم کے اندر آ جاتی ہیں۔ سیم گوز فار ہندو اینڈ مسلمس، جو ہمارے اور ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی اور کمیونٹی میں بھی آ چکی ہیں، جن میں سے بہت سی باتیں جیسے مہندی کے فنکشنز ہیں، ہمارے رسوم و رواج ہیں، ہمارے کھانے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیزیں کہ جو مذہب نے ہمیں اجازت اور آزادیاں دی ہیں، ہم ہندوؤں کے مذہب اور کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ان کو اپنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ نہیں کرنے دیتے۔ جس میں سے سب سے امپورٹنٹ اگزامپل ہے
کہ کسی بیوہ کے ساتھ عقد ثانی کرنا یا بیوہ کی شادی کر دینا. ہمارا مذہب اسلام اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے اور ریکمینڈ کرتا ہے، لیکن چونکہ ہندوؤں کے مذہب میں یہ ودوا اور یہ کانسیپٹس تھے اور اس کے ساتھ شادی نہیں کوئی کرتا تھا، تو یہ ہمارے میں بھی ہے. متعلقہ کے ساتھ شادی کرنا ناپسند کیا جاتا ہے، بیوہ کے ساتھ شادی کوئی نہیں کرتا. اس کے علاوہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہماری سوسائٹی میں، یہ بھی ڈائریکٹ ایکسپورٹ کیا گیا ہے ہندوؤں کے ساتھ. اور اس کے بعد یہ جو جہیز اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں اس وقت کلچر کے نام پر امپلیمنٹ ہیں، وہ مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو اکٹھا رہنے کی وجہ سے جو ہماری سوچوں پہ ہندوؤں کا اثر ہے، یہ ابھی تک نہیں گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنی سیپریٹ آئیڈینٹی رکھنی ہے، کسی دوسری نیشن کو فالو نہیں کرنا. بنی اسرائیل نے ان ٹرمز آف مذہب دوسری قوم کو فالو کیا تھا، جبکہ ہم مذہب کے علاوہ کلچر میں، لباس میں اور ایسی رسوم و رواج میں ہندوؤں کو فالو کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیپریٹلی انڈیویجول آئیڈینٹی رکھیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں. تو سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 8 فردر کمنٹری کرے گا ان ایسی بری عادتوں پر جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. جیسے ہم نے پچھلے رکوع میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، بے صبری کی وجہ سے اور انبیاء کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ قوم فضیلت یافتہ قوم سے غضبناک اللہ کی المغضوب علیہم قوم کے سفر تک جا پہنچی. اب اس کو فردر کنٹینیو کر رہا ہے رکوع نمبر 8، اور اس میں وہ واقعہ بھی آئے گا جس کی وجہ سے سورۃ البقرہ کا نام البقرہ ہے. تو اس کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں تو بنی اسرائیل کی بری عادتوں میں آل فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل نے گائے کی پرستش شروع کر دی. کوہ طور پر اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا جس پر اللہ نے غضبناک ہو کر ان کی روحیں قبض کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو شہر مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے اس وقت ہتتن کی جگہ ہنتتن اور سجدے کی جگہ تھائیس پر شہروں میں داخل ہونے کو ترجیح دی. پھر منو سلوا پر صبر نہیں کیا بلکہ کہا کہ ہمیں سبزیاں، دالیں، گندم اور مسور اور پیاز چاہیے. پھر انہوں نے شریعت کے علم کو نہ مانا. یہ آج کا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سر پر معلق کیا تو انہوں نے مانا، لیکن جب تو کوہ طور نیچے رکھ دیا گیا تو پھر عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی، بے وفائی کی. ہفتے کے دن جب ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تو انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اللہ نے سزا کے طور پر ان کو ذلیل بندر بنا دیا. پھر گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے تب ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا کہ دلوں میں گائے کی محبت رچ بس گئی تھی. اللہ نے اس عقیدت کو ختم کرنا تھا. گائے کے ذبح کا حکم ملا تو بار بار سوال پوچھتے رہے، ایک کے بعد ایک سوال. وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو؟ تو اس کو بتایا کہ گیا کہ نہ وہ بوڑھی ہو، نہ بچی ہو، جوان ہو، شوخ زرد رنگ کی ہو، کیونکہ یہی وہ گائے تھے جس کی بنی اسرائیل، جس کی جو فرعونی تھے وہ عبادت کیا کرتے تھے. ہل نہ چلاتی ہو، کھیت کو پانی نہ دیتی ہو، صحیح سالم ہو، بے عیب ہو، بے داغ ہو. یعنی اتنی تعویلیں ڈھونڈنے کے بعد ان کو جو ان کا سلیکشن کا ایک کرائٹیرین تھا وہ بہت نیرو سے نیرو ہوتا گیا. تو کرنے کے کام اس قوم نے کیے نہیں، جو کام کرنے کے نہیں تھے اس میں انہوں نے اپنی ساری اٹینشنز اور انرجیز کو لگا دیا. یہی اس قوم کی کہانی ہے جو کہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹتی ہے کہ وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کرتی لیکن لا یعنی اور بے مقصد بحثوں میں اپنا وقت بھی ضائع کرتی ہے اور بہت سی اٹینشنز اور انرجیز ویسٹ کر دیتی ہے. چونکہ یہ واقعہ اہم ہے کیونکہ پوری سورۃ البقرہ جو سنام القرآن ہے وہ اس واقعے کے ریفرنس میں نازل کی گئی. تو اس کو ذرا دھیان سے اسٹڈی کریں تو ہمیں 3-4 باتیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ گائے کی محبت ابھی تک بنی اسرائیل کے دل میں تھی، عقیدت تھی، کیونکہ وہ فرعونیوں کے ساتھ رہ کر آئے تھے. تو گائے کی محبت دراصل ہر غیر خدا کی محبت ہے، اور گائے کے گلے پر چھری پھیرنا مطلب اللہ کے مقابلے میں ہر غیر خدائی طاقت کی محبت کے گلے پر چھری پھیرنا ہے. جب تک آپ یہ نہیں کرتے تب تک اللہ کی نظر میں آپ نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ ملتا ہی تب ہے جب اللہ سب سے اوپر ہوتا ہے. ہر وہ محبت جو اللہ کی محبت کے مقابلے میں آتی ہے اس کے گلے پر چھری پھیرنی ہی پڑتی ہے. پھر بنی اسرائیل کی غیر سنجیدگی ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے. وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ گائے کی بات کر کے ذبح کی. تو پیغمبر نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہوں. تو جو غیر سنجیدگی ہے، سنجیدہ معاملات میں غیر سنجیدگی،
مذاق، جگت بازی، مسخرہ پن۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جاہلیت ہے کہ آپ جن معاملات میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہاں پہ سنجیدہ ہوں، یہ سنجیدہ معاملات میں غیر سنجیدگی نبی کہتے ہیں جہالت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ غیر اہم معاملات میں وہ قوم الجھ گئی تھی، ہر چھوٹی سے چھوٹے معاملے میں مین میک کرنا، کثرت سوال کرنا، بال کی کھال اتارنا، اس سے انہوں نے اپنی زندگیاں تو مشکل کی ہی کیں، لیکن ان کی پرائورٹیز بھی اس سے پتہ چلتی ہیں کہ ترجیحات کیا تھیں۔ کرنے کے کام ہے، شرک کر رہی ہے وہ قوم، وہ ان کے لیے اوکے ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر وہ بہت کیئر کر رہی ہے کہ یہ ایسا نہ کہیں ہو جائے۔ تو یہی آج کی امت مسلمہ کا حال ہے